بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل اور مکمل دین دے کر مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد امت پر یہ بات عائد ہو چکی ہے کہ دین محمدی پر ثابت قدم رہے۔ امت کے افراد پر اللہ رب العزت نے کیا کیا ذمہ داری عائد کی ہے ان کو اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین اسلام سے الٹے پھر جاؤ گے۔ یاد رکھو، اگر تم دین اسلام سے الٹے پھر جاؤ گے فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکو گے، اپنا ہی کچھ کھو گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلد ہی حق شناسوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور کسی شخص کی موت اللہ کے حکم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے میعاد متعین لکھ رکھی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے اندر دو واقعے بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ جنگ احد کے موقع پر جب مشرکین کی طرف سے 3000 کا مسلح لشکر سامنے آیا اور مسلمانوں کی طرف سے صرف 1000 کا لشکر تھا، اور ان میں سے بھی تقریباً 300 افراد کو منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی بہلا پھسلا کر میدان جنگ سے واپس لے آیا، تو تقریباً 700 افراد باقی رہ گئے۔ ان 700 افراد کی نبی پاک علیہ السلام نے ایک ماہر تجربے کار سپہ سالار کی حیثیت سے اس انداز سے ترتیب دی کہ کفار مسلمانوں پر کسی بھی طرح سے جنگی چال کے ذریعے حملہ نہ کر سکے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مہاجرین کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور انصار میں سے قبیلہ اوس کا جھنڈا حضرت اسید بن حضیر کو، اور قبیلہ خزرج کا جھنڈا حضرت خباب ابن منذر کو عطا فرمایا۔ جبل احد کے دامن میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو جبل عینین یا جبل رومات کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے مدینہ منورہ کی جانب وادی قنات ہے۔ اس طرف سے کفار کے حملہ کرنے کا خطرہ تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے اس پہاڑ پر 50 تیر اندازوں کو سخت ہدایات کے ساتھ متعین فرمایا کہ چاہے تم لوگ اپنی آنکھوں سے ایسا منظر دیکھ لو کہ پرندے ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہیں، یا ہم نے پورے طور پر غلبہ حاصل کر لیا ہے، دونوں صورتوں میں تمہیں اپنا مورچہ نہیں چھوڑنا ہے، اپنی جگہ پر تمہیں قائم رہنا ہے۔ ادھر اللہ کے نام سے جنگ شروع ہوئی، اور یہ کے بعد دیگرے اول والا میں ہی کفار کے 10 سردار مارے گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ
حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مصعب رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات نے نہایت پامردی اور جانبازی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ کفار اتنے سخت ترین مقابلے کی تاب نہ لا سکے اور ان کے حوصلے پست ہو گئے، ہمت جواب دے گئی، قوت بازو ٹوٹ گئی۔ ادھر جبل رمات پر جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تیر اندازوں کو متعین کیا تھا، خالد ابن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، 200 گھوڑ سواروں کا ایک دستہ لے کر مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے اور ان کو تر بتر کرنے کے لیے حملہ آور ہوئے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے ان کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے ایک کے بعد دیگر 3 خطرناک حملے کیے، لیکن تیر اندازوں نے ان کے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ اور ادھر جو مرکزی لشکر تھا اس نے بڑی جانبازی کے ساتھ لڑائی لڑی اور تھوڑی ہی دیر کے اندر میدان سا کفار کا صفایا ہو گیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کا لشکر کفار کے خیمہ گاہ سے آگے تک پہنچ گیا اور کفار مسلمانوں کے حملوں کی تاب نہ لا کر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جب یہ منظر دیکھا تو جبل رمات پر جو لوگ متعین تھے وہ لوگ یہ کہہ کر نیچے آنے لگے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے طور پر کامیابی عطا فرما دی ہے۔ ان کے امیر نے ان کو منع بھی کیا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کسی بھی حال میں نیچے نہ اترے، لیکن امیر کے ساتھ صرف 9-10 افراد باقی رہ گئے، باقی سب لوگ میدان میں آ کر مال غنیمت حاصل کرنے لگے۔ مسلمانوں کا تسلط کفار پر اتنا خطرناک تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ 3000 کے لشکر کو 700 مسلمانوں کا سامنا نہیں بلکہ 30,000 کا سامنا ہے۔ جب میدان جنگ کے اندر پورے طریقے پر مسلمانوں کا تسلط ہو چکا تھا تو شیطان اور ابلیس لعین نے زوردار آواز سے کفار کو پکارا کہ لوگو بھاگو نہیں، پیچھے مڑ کر آؤ، اور اس نے یہ آواز دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ جب یہ آواز میدان کارزار کے اندر گونجی تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، ہمت جواب دے گئی اور بہت سو نے تو جنگ سے ہاتھ روک لیا، اور جو کمزور ایمان والے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے دلوں کے اندر یہ بات پیدا ہونے لگی کہ ہم رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی سے مل کر یہ درخواست کریں کہ وہ کفار کے سردار ابو سفیان سے ہمارے لیے امان طلب کر لیں۔ تو خالد ابن ولید کا جو لشکر تھا اس نے دیکھا کہ جبل رمات اب خالی پڑا ہے، ادھر سے ان لوگوں نے 200 گھڑ سواروں کے ذریعے سے حملہ کیا اور پہلے ان 9-10 افراد کو قتل کرنے کے بعد مسلمانوں کے مرکزی لشکر پر پیچھے سے حملہ کیا۔ یہ اتنا خطرناک حملہ تھا کہ مسلمان حواس باختہ ہو گئے، ہوش اور حواس ان کے گم ہو گئے، کیونکہ اچانک حملہ تھا، اس کی تاب نہ لا سکے۔ مسلمانوں کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال کو دیکھ کر مسلمانوں کو آواز دی کہ اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندو، ادھر آؤ، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس آواز کو سن کر خالد ابن ولید کے دستے میں سے عبداللہ ابن قمیہ 30 افراد کا ایک چھوٹا سا دستہ لے کر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر حملہ آور ہوا، اور اس بدبخت نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر تلوار سے 2 زوردار حملے کیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوہے کا خود پہنے ہوئے تھے، اس لیے حملہ زیادہ کارگر نہ ہو سکا، لیکن آپ کو شدید چوٹیں آئیں۔ عبداللہ ابن شہاب ایک شخص تھا
اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر پتھر مارا، جس سے چہرہ مبارک زخمی ہو گیا اور خون کا فوارہ چھوٹنے لگا۔ اور ایک وقاص نامی شخص تھا، ابن وقاص، اس نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو پتھر مار کر آپ کا دندان مبارک شہید کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اس وقت صرف 12 یا 9 افراد موجود تھے۔ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہی میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل کے تھے۔ عبداللہ ابن قمیہ نے ان کو شہید کر دیا اور یہ شور مچا دیا کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کر دیا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے بارے میں سن کر لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر جو خوف و ہراس پیدا ہونا تھا، ان کی جو امیدیں ٹوٹنی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ لیکن بعض جانباز صحابہ اس حال میں بھی یہ کہہ کر ڈٹے رہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے شہادت فرمانے کے بعد تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اس لیے انہوں نے خوب جانبازی کے ساتھ لڑائی لڑی، اور ایک صحابی نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر یہ اعلان کیا، یا معاشر المسلمین ابشروا، اے مسلمانوں کی جماعت خوشخبری حاصل کرو، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہاں پر موجود ہیں۔ اس بات اور اس آواز کو سن کر مسلمان آہستہ آہستہ جمع ہونے شروع ہوئے، اور پھر دوبارہ سے جنگ کا جو کارزار تھا وہ گرم ہوا، اور مشرکین پھر دوبارہ میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس سلسلے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، اگر وہ شہید ہو جائیں یا اپنی موت مر جائیں تو کیا تم لوگ دین محمدی کو چھوڑ دو گے؟ اگر تم ایسا کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑو گے۔ اس لیے امت کے افراد پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جس دین کو لے کر آئے ہیں اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں، اس پر مضبوطی سے عمل پیرا رہیں۔ دنیا کے اندر حالات کیسے بھی ہوں، دنیا کے اندر فضا کیسی بھی ہو، حالات مخالف ہو یا موافق ہو، چاہے دین کو مضبوطی سے تھامنے میں، دین پر عمل کرنے میں مشقتیں ہوں، جان جانے کا خطرہ ہو، ایسے حالات کے اندر بھی دین کو نہیں چھوڑنا ہے۔ جیسے حالات آج کل بنے ہوئے ہیں کہ مسلمان جہاں پر نظر آ جائے، مسلمان کا لباس پہنے ہوئے کوئی نظر آ جائے، مسلمان نام کا کوئی مل جائے، تو کفار اور مشرکین مخالفین اسلام یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بالکل دنیا سے ہی ختم کر دیں، اور ختم نہ کر سکے تو جتنی بھی تکلیف ہو سکے پہنچائے۔ آج کل یہ واقعات بے شمار پیش آ رہے ہیں۔ تو ایسے حالات کے اندر اس واقعے سے ہمیں سبق لینا ہے، اور اس آیت سے سبق لینا ہے کہ حالات چاہے کیسے بھی آ جائیں لیکن دین محمدی کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا ہے۔ اگر تم دین محمدی کو چھوڑ دو گے تو پھر دنیا میں بھی ناکام ہوگے اور آخرت میں تو ناکام ہونا طے ہے ہی۔ اس لیے حالات کیسے بھی ہوں ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہر حالت میں دین پر پختگی کے ساتھ قائم رہنا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔